الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وبعد قال تعالی فی القرآن المجید ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون۔ پیارے بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رمضان روزوں میں جو مطلوب ہے وہ تقوی ہے۔ میں نے تقوی کے متعلق پہلے بھی کچھ باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو تقوی سے حاصل ہوتے ہیں، اور پھر آج یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ میرے بھائیو، یہ رب العالمین کا قرآن ہے، یہ کسی بڑے کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، آپ اس کو جا کے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کے آ جاتے اور تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے دور ہو جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین آسمان کی برکتوں کے ان کے لیے دروازے کھول دیتے۔ ایمان لے کے آ جائیں، شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان ایسا نہیں کہ انسان ایک کالی بلی آگے سے گزر جائے تو انسان واپس آ جائے، جی ڈر گیا، جی آگے سے بلی نے راستہ کاٹ۔ ایسا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، ایسا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو۔ ایسا ایمان چاہیے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھے، دشتے دشتے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسا اللہ کو ایمان چاہیے، وہ ایمان چاہیے۔ اور اللہ نے کہا واتقوا، پھر یہ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے اللہ دروازے کھول دے۔ آج ملک میں غربت کیوں ہے؟ آج ہم کبھی IMF کو دیکھ رہے ہیں، کبھی عربوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کشکول اٹھایا، کبھی ایک سے مانگتے ہیں، بیکاری بن گئے ہیں۔ اللہ نے اس ملک میں 4 موسم رکھے ہیں، اللہ کی اس ملک میں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے پانی سوکھ گئے، ڈیم سوکھ گیا، خوراک کی قلت ہے، پانی صاف پینے کے لیے ہمیں نہیں میسر، کھانے کے لیے ہمیں گندم باہر سے لینی پڑی ہے۔ ملک گندم پیدا کرتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ زمینیں جو گندم اگاتی تھی وہ زمینیں بھی بنجر ہو گئی ہیں۔ وجہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا تقوی چھوڑ دیا ہم نے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے دے کے جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا یاد رکھیں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ بھی پڑتا ہے۔ یہ میری بات آج یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی تو اختیار کرو، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہارے لیے برکتوں کے دروازے زمین آسمان کے کھول دے گا۔ اور میرے ابراہیم کو دیکھو نا، اللہ نے آگ سے نجات دی کہ نہ دی؟ میرے نوح علیہ السلام کو دیکھو، سمندر کی موجیں، کشتی کو پار لگایا کہ نہ لگایا؟ اور میرے ایوب کو دیکھو، 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، 18 سال، بچے بیوی سب چھوڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی ان کے پاس رہی، کاروبار ختم ہو گیا۔ 18 سال ایسی بیماری تھی کہ ان کو اپنے علاقے سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا، پیغمبر ہو کے۔ لیکن ادب دیکھیں اللہ کے ساتھ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ نہیں کہا اللہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، پیغمبر ہوں، میرے حالت کیا ہو گئی۔ ادب دیکھیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ مجھے ہلکی سی بیماری، إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے بیماری نے چھوا ہے۔ اللہ 18 سال بیمار ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میں 18 سال سے بیمار ہوں، میرا لٹ گیا سب کچھ۔ ادب دیکھیں اللہ کے ساتھ۔ اور آج ہمیں ذرا سی تکلیفیں آتی ہیں تو ہم اللہ کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے ایوب کو اللہ نے نجات دی کہ نہ دی؟ میرے زکریا کو دیکھیں، کس عمر میں اللہ نے اولاد دی؟ کہا اللہ بیوی تو بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ نے کہا زکریا تو میرا ہے، تو نے مجھ سے مانگا ہے، تو میرے دربار پہ آیا ہے، اور جو میرے دربار پہ آتا ہے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی۔ اور میرے یونس کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے اللہ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت، اللہ یہاں اگر بچانا ہے تو تیری ذات نہیں بچانا ہے۔ اور میرے بھائیو، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور میرے یوسف کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا امیر بنا دیا۔ اللہ اکبر، وہ ہے اس کی شان کوئی ہے ایسا؟ اور میرے نبی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے مقام پہ
کہ کافروں نے کہا تھا آج مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو. میرا کائنات کا امام ایک جگہ مسلح بچھا لیتے ہیں اور اللہ سے رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ 313 ہیں بڑی مشکل سے تیار کیے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو ڈال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں. زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تم اللہ کی طرف جھکو تو صحیح، تم اللہ کی طرف، اللہ کا تقویٰ تو اختیار کرو. اور اصحاب کہف کا واقعہ تم نے نہیں پڑھا؟ یہ بھی نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے کے آگے تھے. جاؤ سورۃ الکہف اٹھاؤ، تمہیں پتا چلے یہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے کے آگے. سب کچھ چھوڑ دیا. بادشاہ اس وقت کا ظالم تھا، اپنے ایمان کو بچایا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، ساروں کو چھوڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی کہ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اپنے اہل و عیان کو چھوڑا. کس وجہ سے چھوڑا؟ اللہ کی وجہ سے چھوڑا کہ ایمان میں خلل نہ آئے، ایمان نہ چلا جائے. میرے بھائیو، آج ہم نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، پھر ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں. تم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اللہ کے لیے کس کو چھوڑا ہے؟ تم نمازیں تک نہیں روزوں میں پڑھتے، تم نے اللہ کا تقوی نہیں اختیار کیا، اور تم اللہ کے لیے باتیں کرتے ہو. اپنے گربان میں جاگو، پھر اللہ کو دیکھو، اللہ کی رحمتیں کیسی آئیں گی. تم تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. یہ نوجوان سارا کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اتنے عرصہ دراز سوئے رہے. اللہ اکبر. سورج، اللہ نے کہا یہ میری خاطر سوئے ہیں. سورج بھی اس طرح ان کے پاس سے سورج کی روشنی بھی اس طرح نہ پڑتی، تپش نہ ہوتی کہ بندے ہی نہ کہیں اٹھ جائیں. اللہ نے سورج کو ان کے تابع کر دیا، سمندر، اللہ نے سورج ان کے تابع کر دیا، آرام سے سوئے رہے. اور ان کا کتا ان کی رکھوالی کے لیے کہ کوئی اگر آ کے وہاں دیکھتا تو ڈر کے بھاگ جاتا. یہ تو میرے بھائیو جب انسان اللہ کا ہو جائے، اور اللہ کا پھر انعام بھی تقوی کی وجہ سے. جب تک دنیا قائم دائم ہے ان کے لیے قرآن میں یہ آیتیں ان کے لیے پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر. وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، عام بندے تھے، لیکن اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے ہو گئے. اللہ نے سورج چاند ان کے تابع کر دیے. اتنا عرصہ اللہ ان کو سلا کے رکھا. میرے بھائیو، صرف تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کیے ہیں. آج بھی مسلمانوں تمہیں کہتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے خزانے، اپنی رحمت کی بارش کس سے برساتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.